کہ 3 اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلی اطاعت اللہ کی ہے، اور پھر رسول کی اطاعت ہے، اور پھر اولی الامر کی اطاعت۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی آیہ کریمہ کے اعتبار سے ہمارا کلمہ بھی ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے اللہ کی اطاعت کا حکم دیا تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اور پھر جب اس نے اطاعت رسول کا حکم دیا تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ، اور پھر جب اس نے اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا تو ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کلمہ مطابق آیہ اولی الامر قرار پایا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہمارا کہ 3 چیزیں ہیں، اب اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور پھر اولی الامر کی اطاعت۔ اب غور طلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف اللہ اللہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہی کی ضرورت کیوں ہے، کس وجہ سے ہے۔ ہم اللہ کی اطاعت کریں، کیوں کریں، کس وجہ سے کریں۔ ہمیں اللہ نے خلق کر دیا تو ہم نے تو ڈیمانڈ کی نہیں تھی کہ ہمیں پیدا کر دے، نہ ہماری طرف سے کوئی تقاضا تھا کہ پروردگار تو ہمیں پیدا کر دے تو ہم جا کے تیری عبادت کریں گے یا تیری اطاعت کریں گے۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں خلق کیا، جب اپنی مرضی سے ہمیں خلق کیا تو ہماری مرضی پہ ہمیں چھوڑ دے۔ ان کا صاحب یہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے اپنی مرضی سے خلق کیا ہے، مگر اپنی اطاعت کے لیے خلق کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ تو اس کا علماء اسلام یہ جواب دیتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ نے ہم پر بڑا رحم کیا ہے، اللہ نے ہمیں سیدھے راستے پر چلایا ہے، اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے۔ اللہ کیونکہ رزاق ہے لہٰذا وہ ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سانس لینے کی صلاحیت سے نواز رہا ہے، اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، لہٰذا ہمیں اس کی اطاعت کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں، اور جب اتنے احسانات کیے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔